بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام۔ حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام ماں اور بہنوں، آج کا خطبہ استقامت دین کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا کہ وہ پالنے والا، وہ ہمارا مالک، ہمیں رزق دینے والا، ہمارا حاکم وہی اللہ ہے۔ حکم الہی کہ پھر جب تم اپنے اللہ کو اپنا رب مان لو تو پھر اس پہ ڈٹ جانا۔ جو آج کا خطبہ اسی تناظر میں دیکھنا ہوگا کہ حاکمیت اعلیٰ ہمارے ہاں کیا تصور پایا جاتا ہے اور عملاً کیا ہم کر رہے ہیں۔ آج تک یہی سنتے آئے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء اور رسل کو کچھ ضوابط دیے، کچھ قوانین دیے کہ جاؤ جا کر ان ضابطوں پہ، اصولوں پر زندگی بسر کرو اور خود کرواؤ، رہنمائی کرو۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی دین دے کر بھیجا کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ ولو کرہ الکافرون، کسی مقام پہ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ وہ کفار اور مشرکین کے لیے یہ بات ناگوار ہے۔ میرے آج کے خطبے سے قطعاً یہ تصور نہ کرنا کہ میں کسی وبا یا کرونا یا بیماری کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتا۔ احتیاط کے بارے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں میں بھی احتیاط کیا تھا، ہم تو پھر بھی انسان ہیں۔ آپ نے بیمار اونٹ کو تندرست اونٹوں سے علیحدہ کروا دیا تھا کہ بیمار اونٹ کو تندرست اونٹوں کے اندر کھڑا نہ کرو۔ احتیاط کیجئے۔ جو شخص معمولی تکلیف میں بھی ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، تو وہ قطعاً بے شک مسجد میں نہ آئے، اجازت ہے اسے۔ لیکن میرے آج کی تقریر سے قطعاً یہ مطلب نہ لینا کہ میں احتیاط نہیں کہتا۔ میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں مذہبی طبقات سے، مذہب سے ریلیٹڈ لوگوں سے، کہ آج تک ہم نے حاکمیت اعلیٰ اللہ کی تصور کی اور کہتے رہے، نعرے لگاتے رہے، لیکن
جب یہ معاملہ آیا دینی معاملات کے اندر کورونا جیسا، تو ہم نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمودات کو بھلا کر طاغوتی رٹ کو مساجد کے اندر قائم کیا، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت اور آپ کی رٹ کو قائم کیا جاتا، آپ کی رٹ کو چیلنج کسی صورت بھی نہ ہونے دیتی۔ اور کس انداز میں رٹ کو چیلنج کیا؟ یہ ہم سینیٹائزر لگاتے ہیں، اکثر مساجد میں واک تھرو گیٹ پہ سینیٹائزر میں وہ فوار اترتی ہے، اس فوار سے نمازیوں کو الکوہل سے تر کر دیا جاتا ہے۔ یہ سینیٹائزر کس کا بنا ہوا ہے؟ الکوہل کا۔ نیٹ پہ جائیں، یقین جانیے میرے اوسان خطا ہو گئے کہ الکوہل شراب ہے، الکوہل شراب ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں کو شراب سے آلودہ کر کے قرآن پاک کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور پکڑ رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کے اپنے لباس کو شراب سے آلودہ کر کے مسجدوں میں داخل ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مساجد کو شراب کے ساتھ دھویا چلا جا رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کورونا ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ 3-4 مہینے ہو گئے، اللہ ہماری سن کیوں نہیں رہا؟ اور سنے کیوں؟ اللہ کی حاکمیت کو تو ہم نے تسلیم ہی نہیں کیا، صرف زبان سے کہتے رہے ہیں کہ قالوا ربنا اللہ، لیکن اس پہ استقامت قائم نہیں ہوئی، اس پہ ہم ڈٹے نہیں۔ معمولی سی تکلیف پر ہم نے حاکمیت اعلیٰ کو پسے پشت پھینک دیا اور طاغوتی طاقتوں کو سپریم سمجھ لیا۔ اور یاد رکھو، کبھی نیٹ پہ جا کے یو کے کی انٹیریئر ڈپارٹمنٹ کی آن کرنا، اور وہاں پہ 4 سوال کیے جاتے ہیں مسلمان سے، جو محسوس ہو کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ متشدد ہے، اس کو 4 سوال کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ تم سپریم کس کو سمجھتے ہو، شریعت محمدی کو یا ہماری ڈیموکریسی کو؟ اعلیٰ کس کو سمجھتے ہو؟ ہاں اور نہ میں جواب دینا ہوگا۔ دوسرا سوال کرتے ہیں کہ تمہارے نزدیک گستاخ رسول کو زندہ رہنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ تیسرا سوال، کیا تم چاہتے ہو کہ دنیا میں کسی بھی شکل میں جہاد قائم رہنا چاہیے یا نہیں؟ اور چوتھا سوال، ایکسٹریمسٹ مسلمان کو پکڑنے کے لیے، روٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اگر تم سے کوئی شخص اپنے فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق جن میں ہومو سیکس بھی ہے، اس کی ڈیمانڈ کرے تو تم دینے کے لیے تیار ہو یا کہ نہیں؟ اب مجھے بتاؤ، کون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا سپریم ڈیموکریسی کو کہے گا؟ قطعاً کوئی نہیں کہنے والا۔ کون مسلمان گستاخ رسول کو زمین پر زندہ رہنے کا حق دینے والا ہے؟ قطعاً کوئی نہیں۔ کون مسلمان اس زمین پر کسی نہ کسی شکل میں جہاد کو جاری نہیں رکھنا چاہتا؟ کون مسلمان ایسا ہے جو کسی کو بنیادی حقوق، ہومو سیکس جیسے حقوق بھی ڈیمانڈ کرنے پر دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ قطعاً نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ لیکن پہلی شرط کہ سپریم کون ہے، اس شرط میں ہم ہار چکے ہیں، اس شرط میں ہم ہار چکے ہیں۔ یقین جانیے، مساجد کے اندر ہم نے ڈیموکریسی اور طاغوتی طاقتوں کی رٹ کو قائم کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رٹ کو چیلنج کیا۔ آج ان کی رٹ کو قائم کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری زمین پر پینک ماحول ہے، باہر جاتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، گھر کے افراد میں سے کوئی چھینک مار دے تو ہم اس سے بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آئسولیشن میں چلا جا۔ کیا یہ مسلمانیت ہے؟
یاد رکھو استقامت سے دو چیزیں ہلاتی ہیں انسان کو، ایک لالچ، دوسرا خوف۔ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر فرمایا تھا باہا یا قریش، اے قریشیوں اکٹھے ہو جاؤ، جب قریش خاندان اکٹھا ہو گیا تو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، دنیا زمین کی، دنیا آخرت کی، عرب و عجم کی تمام حکومتیں تمہارے پاؤں تلے ہوں گی، تم اس کے مالک بن جاؤ گے۔ جب لفظ لا الہ الا اللہ سنا تو انہوں نے گستاخی بھی کی ابو لہب نے، اور پھر انکار بھی کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم شروع ہوا، اور آپ کو دو چیزیں پیش کی گئیں آپ کے سامنے۔ لالچ بھی دیا گیا کہ اقتدار چاہتے ہو تو اقتدار دینے کے لیے تیار ہیں، دولت چاہتے ہو تو دولت دینے کے لیے تیار ہیں، خوبصورت حسینہ کے ساتھ شادی کی خواہش رکھتے ہو وہ بھی تیار ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اللہ کو رب ماننا چھوڑ دو، اپنے اللہ کو رب ماننا چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پہ چاند بھی لا کے رکھ دو تو محمد رسول اللہ کے پاس استقلال کو ڈگمگاتا نہیں دیکھو گے۔ یہی استقامت ہے۔ یہ تو تھا لالچ، پھر خوف دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، اے محمد یہ چاہتے ہیں کہ تجھے قتل کر دیا جائے، یا جلا وطن کر دیا جائے، یا تجھے قید کر دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ تو چالیں چل رہے ہیں، لیکن جو رب ان کے ساتھ چال چلنے والا ہے وہ کائنات دیکھے گی۔ رب کی تدبیریں اور رب کی چالیں تو ان سے بڑھ کر ہیں اور بہترین ہیں۔ تو رب نے بھی پھر یہود و نصارہ سے چال چلی کہ آج امریکہ کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ خدا را اب بھی ہمیں مذہبی طبقات کو سمجھنا ہوگا، احتیاط کریں، ضرور کریں، لیکن محمد رسول اللہ کی رٹ کو چیلنج نہ ہونے دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقائق سمجھنے کی اور صحیح دین پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔